نظیر اس وقت ایرانین لیڈرشپ کو شدید خطرات ہیں کہ ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. مزید دھمکیاں اور پلاننگز اور انٹیلیجنس جب سامنے آ رہی ہے کہ اس طرح کی تیاری کی جا رہی ہے. ایران کے جو آرمی چیف ہیں ان کا رسپانس اس پر سامنے آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایرانین لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا تو پھر ایران کا جو رسپانس ہے وہ ڈیواسٹیٹنگ ہوگا. اور اسی درمیان جو ہے وہ چائنا اور رشیا کے حوالے سے مزید یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. ایرانین جو سسٹمز ہیں ان کے اندر رشیا اور چائنا کے ایئر ڈیفنس کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے جو دنیا کا موسٹ ایڈوانس ایئر ڈیفنس ہے. اچھا، تو جو اسرائیل کی ناظرین کیلکولیشنز ہیں اپنے ایئر ڈیفنس کے حوالے سے جو ان کو اوور کانفیڈنس ہے وہ بالکل ایکسپلوڈ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران کے پاس جو میزلز ہیں وہ ایک تو بہت سارے ایسے میزلز ہیں جو آج سے پہلے انہوں نے استعمال نہیں کیے، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میزل جو ہے وہ کس طرح سے ورک کریں گے. ان کو سارے ایرانی ویپنز کے بارے میں نہیں پتا ہے کیونکہ ایران نے سارے وہ استعمال نہیں کیے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے پاس جو نمبرز آف میزلز ہیں اسرائیل اس کو صحیح انداز میں کیلکولیٹ نہیں کر رہا ہے. ایران کے پاس جو نمبر آف میزلز ہیں وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں جتنے ایران اور اسرائیل جب وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ان کی ساری پلاننگ ہے، یہ جو ساری اسٹریٹجی ہے، یہ جو ساری کیلکولیشنز ہیں، یہ ساری کی ساری الٹی پڑ سکتی ہیں. اور وہ تو وہاں پر صرف 500-700 میزلز کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے نا، تو یہاں سے 2000 میزلز بھی فائر ہو سکتے ہیں. تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، 2000 میزلز ایران کے پاس ہو سکتے ہیں، اگر نہیں ہیں تو ان کو ڈیلیور کیے جا سکتے ہیں. اس وقت جو شپمنٹس جاری ہیں اس میں میزلز بھی شامل ہیں جو چائنا اور رشیا سے ایران کو جا رہے ہیں. اچھا، وہاں پر دیکھیے کہ جو کردوں کا معاملہ ہے اس میں اب وہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. کرد آفیشل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح سے ان کی سپورٹ کے اندر ہے اور کھل کر بھی کوئی سپورٹ جو ہے وہ آنے والے ٹائم کے اندر آ سکتی ہے. تو کردوں کے معاملے میں بھی جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بھی اسرائیل اس میں شامل ہے تو وہ بات بھی سامنے آ گئی. دیکھیے اسرائیل اس وقت جو ہے وہ صرف ایران جنگ کی تیاری نہیں کر رہا ہے. اسرائیل کے جو مقاصد ہیں وہ مچ بگر ہیں. بہت بڑی جنگوں کی تیاری اس وقت اسرائیل کر رہا ہے. ابھی جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہے اس نے ٹرکی کو بھی دھمکی لگائی ہے. دیکھیے ایران جو جنگ ہے یہ لاسٹ وار نہیں ہے. ایران جنگ کے بعد تو اسرائیل کے لیے ریجن میں دروازے اور کھلیں گے ان کی کیلکولیشنز کے مطابق، کیونکہ ایران سینٹر آف ریزسٹنس ہے. ایران اسرائیلی ایکسپینشن کے راستے میں رکاوٹ ہے. تو فال آف ایران کا مطلب یہ ہوگا کہ لیبنان کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، یمن کے اندر اور باقی جگہوں پر جو اسرائیلی ایکسپینشن ہے وہ اور زیادہ گرو کرے گی. تو ان کی جو پلاننگز ہیں وہ صرف ایران تک نہیں ہے بلکہ ایران کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے وہ بھی وہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے اور سب کو اس سے خطرہ ہے. اب اگلی بات اب دیکھیے، اس فوگ آف وار میں جب دنیا بہت ساری چیزوں کے اندر بزی ہے تو اس فوگ آف وار کے اندر اسرائیل نے کیا کیا ہے کہ وہ ویسٹ بینک میں جو ایتھنک کلینزنگ ہے اس کو بھی آگے بڑھا رہا ہے. بین گور کی قیادت کے اندر اسرائیلی فوج نے وہاں پر ویسٹ بینک کے اندر ایک اٹیک کیا ہے اور یونروا کی جو بلڈنگ ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیا. یونروا کے حوالے سے اسرائیل کے بہت مہینوں سے دھمکیاں جب وہ آ رہی ہیں. یونروا اب کوئی ملٹری انسٹیٹیوشن تو نہیں ہے. یونروا ایک فلاح بہبود کے لیے کام کرنے والا انسٹیٹیوشن ہے، ایڈ کے لیے کام کرنے والا انسٹیٹیوشن ہے. پھر اسرائیل کو اس انسٹیٹیوشن سے خطرہ کیوں ہے؟ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ فلسطینیوں کی ریلیف کے لیے یہ سب سے ایفیکٹو انسٹیٹیوشن ہے جس کا اسٹرکچر اس طرح سے ہے کہ اگر فلسطینیوں کو امداد دینی ہے، سپورٹ کرنی ہے تو یہ سب سے ایفیکٹو انسٹیٹیوشن ہے. دوسرا، یونروا ہی وہ انسٹیٹیوشن ہے جس کے پاس سارا فلسطینیوں کا ریکارڈ ہے. اگر یونروا نہیں ہے تو ریکارڈ بھی نہیں ہے. یونروا کے پاس وہ ریکارڈ بھی ہے جو فلسطینی 48 کے اندر ڈسپلیس ہوئے تھے جنہوں نے بائی لا واپس آنا ہے اس لینڈ پر، اس کا ریکارڈ بھی یونروا کے پاس ہے. تو وہ یونروا کو جب وہ ڈسٹرائے کر رہے ہیں اس فوگ آف وار کے اندر. تو اگین یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر کیوس پھیلنے جا رہا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر وہ جنگوں کو پش کر رہے ہیں، اس میں ان کا جو ون آف دا گول ہے، ون آف دا ٹاپ گول ہے وہ یہ ہے کہ جب سب اپنے آپ میں الجھے ہوں گے، وہ جنگیں جو اسرائیل نے چھیڑی ہوں گی لیکن سب اپنے آپ میں الجھے ہوں گے، اسرائیل جب وہ یہاں سے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرے گا اور ان کے اوپر جو وائلنس ہے وہ بڑھائے گا. وہاں امریکہ اور یورپ کی جو جنگ ہے اس سے بہت چیزیں جب وہ سامنے آ رہی ہیں اور باقاعدہ
टेंजिबल जो इफेक्ट है, टेंजिबल जो इंपैक्ट है वो इस वक्त हम देख रहे हैं। यानी अब चीजें सिर्फ स्टेटमेंट्स तक महदूद नहीं हैं, बल्कि उसके असरात जब आना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, चाइना की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसको कामयाबी हासिल हो रही है। ट्रंप के इन इकदामात के बाद चाइना की पॉलिसी को कामयाबी हासिल हो रही है। चाइना बहुत लंबे अरसे से इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था और बिलाखिर ये मोमेंट आ गया है। चाइना ये चाहता था कि यूरोप जो है उसके साथ ताल्लुकात और बढ़ाए जाएं, यूरोप के साथ ट्रस्ट ट्रेड और बढ़ाई जाए, और यूरोप की जो एक स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट है अमेरिका से, उससे यूरोप जब वो पीछे हटे और चाइना और यूरोप के मामला जब वो आगे बढ़े, तो वो लम्हा इस वक्त ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से आ गया है। अब आप देखिए एक एक कितना बड़ा वाकया हो रहा है। मैक्रोन ने अनाउंस किया है कि हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, चाइना के साथ कॉपरेशन आगे बढ़ाएंगे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाएंगे। और जो अगली खबर है वो बहुत बड़ी खबर है। चाइना जो है वो बरतानिया में लंदन के अंदर एक बहुत बड़ी एम्बेसी जो है वो खोलना चाहता है। बहुत लंबे अरसे से उसका इरादा है, और ये लंदन के बिल्कुल मरकज में, ये आप कह लें कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी हो। इसमें 200 अंडरग्राउंड कमरे भी शामिल हैं, 200 अंडरग्राउंड रूम्स भी शामिल है। और जिसके बारे में खतरा यह है कि क्या चाइना यहां पर बैठकर लंदन में क्या स्पाई कर रहा होगा, जासूसी कर रहा होगा। यानी 200 अंडरग्राउंड कमरे बनाने का मकसद क्या है? ये तो पूरा कला हो गया ना, एक पूरा फोर्ट्रेस हो गया इन द सेंटर ऑफ द लंदन। तो अमेरिका का प्रेशर था बरतानिया पर कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो ना एक्सेप्ट किया जाए और इसको जब वो अप्रूव ना किया जाए, तो बरतानिया ने नहीं किया। अब जब ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज हैं रिगार्डिंग ग्रीनलैंड, और फिर अब उन्होंने बरतानिया पर टैरिफ भी लगा दिए हैं, और फिर बरतानिया को स्टूपिड भी कहा उसकी पॉलिसी को, तो उसके चंद ही घंटों के बाद ये इतना बड़ा इकदाम, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने इस एम्बेसी को अप्रूव कर दिया है, जिस पर अमेरिका की वजह से वो नहीं कर रहे थे। और ये देखें बहुत बड़ी बात है कि चाइना इतनी बड़ी एम्बेसी आखिर लंदन में क्यों बना रहा है, सवाल तो उठते हैं। इतनी बड़ी एम्बेसी का उन्होंने क्या करना है? तो इस सब के बावजूद बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी चाइना जा रहे हैं, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जब वो होकर आए हैं और अब बरतानिया के जा रहे हैं, और मजीद चाइनीज जो लीडरशिप है वो भी जा रही है। और जो उर्सुला हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि मदर ऑफ ऑल डील्स ये इंडिया के साथ वो करने जा रहे हैं। इंडिया और अमेरिका की इस वक्त कशीदगी आपको पता चल रही है। यूरोप जिसने लैटिन अमेरिका से 25 साल के बाद इकोनॉमिक डील कर ली है, 25 साल उन्होंने लैटिन अमेरिका को अलाउ नहीं किया, आज कर रहे हैं। तो उर्सुला ने कहा है कि इंडिया के साथ वो मदर ऑफ ऑल डील करने जा रही हैं, यानी ये सबसे बड़ी डील होने जा रही है। अगले वीक ये डील जब वो साइन हो जाएगी, तो यूरोप क्या कर रहा है? यूरोप अपने लिए नई मार्केट जब वो तलाश कर रहा है। तो ये जाहिर है अमेरिका के ना ही स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट में है, ना ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट में है। ये बिल्कुल अमेरिका के मफादात के खिलाफ है जो इस वक्त की पॉलिसी है। और ट्रंप की जो ये सारी डॉक्ट्राइन है, ये इफेक्टिवली यानी कि चाइना का फायदा कर रही है। टेंजिबल वो फायदा जो है वो हमें अब नजर आ रहा, मतलब यूरोप दूसरी तरफ जो अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय है। खैर ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका अपने आप को तेजी के साथ आइसोलेट कर रहा है। जनाब अली, इस वक्त मजीद ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मजीद जो चाइना और रशिया का एयर डिफेंस है वो लाया जा रहा है और उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। खाली लाना तो मकसद नहीं है, असल चीज तो यह है कि वो इंटीग्रेट कैसे होगा ताकि वो इफेक्टिवली जो है वो ऑपरेट कर सके। तो अभी जो खबर आ रही है कि चाइना का HQ-9B ये एयर डिफेंस, और जो रशिया के हवाले से पहले भी खबर है कि S-400 ये डिलीवर हो रहा है, हो चुका है, और इसकी जंगी मशकें भी की जा रही हैं। ईरानियंस को ट्रेन भी किया जा रहा है कि कैसे इसको ऑपरेट करना है टू काउंटर एनी पोटेंशियल अटैक। ये सारा इस वक्त जारी है और ईरान में जंगी मशकें मुसलसल हो रही हैं। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि कोई भी अगर अटैक होता है ईरान की लीडरशिप के ऊपर तो फिर कुछ भी महफूज नहीं रहेगा। विल लीव देम नो सेफ जोन, फिर उनके जो लीडर्स हैं वो भी महफूज नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट जब वो ईरान के आर्मी चीफ की जानिब सामने आ रही है, यानी कि नेतन्याहू, यानी कि बाकी लीडर्स, वो कह रहे हैं फिर बाकी भी किसी के लिए सेफ जोन नहीं होगा। टू रीच आउट टू असॉल्ट द लीडर एंड विल लीव देम नो सेफ जोन, फिर उनके लिए भी कोई महफूज जगह नहीं होगी।
ان کے لیڈرز کو, یعنی اب دیکھیں نا ٹٹ فار ٹیٹ کی وہ بات کر رہے ہیں, ان کے لیڈرز کے لیے بھی کوئی محفوظ جگہ پھر نہیں ہوگی. تو یہ جنگ جو ہے نا بہت 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 انکنٹرولبل, بہت خوفناک ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ اگر یہ ایران پر حملہ ہونے جا رہا ہے, اور شام کے حالات اور لبنان کے حالات اور عراق کے حالات, یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک کے بعد ایک ملک اس میں ڈریگ ہو جائے گا. یہ صرف ایران کے بارڈر تک یہ محدود نہیں رہے گی. تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدر نے جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹس دی ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارا جو رسپانس ہوگا فار اینی اگریشن ول بی سٹرن, بہت 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 ڈینجرس رسپانس ہوگا ہمارا. اور گارڈین نے لکھا ہے کہ اس وقت کی جو کیلکولیشنز ہیں اور جو کنفیوژنز ہیں دیٹ کوڈ لیڈ ایران اینڈ اسرائیل انٹو آل آؤٹ وار. اب یہ کنفیوژنز کس طرف سے ہیں؟ ظاہر اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ہیں, جو پچھلے ہفتے اٹیک کرنے جا رہے تھے, نہیں ہو سکا ڈیو ٹو کنفیوژن کہ آگے سے ایران کیسے ریٹیلیٹ کرے گا, اس کی ریٹیلیشن جو ہے وہ اس کو ہم روک سکیں گے نہیں روک سکیں گے, کیا گورنمنٹ گرے گی نہیں گرے گی. تو کنفیوژن تو ان کی سائڈ پر ہے نا, ایران کی سائڈ پر تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ایران کی سائڈ پر تو کلیئرٹی ہے. دے وانٹ ڈائلاگ, اور اگر ڈائلاگ نہیں ہے تو پھر جنگ ہے, اور جنگ وہ پورے طریقے سے لڑیں گے, تو وہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کنفیوژن تو ادھر ہے جو حملہ کرنے آ رہے ہیں, جو جنگ مسلط کر رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ کریے کہ ایک جینوسائڈ کرنے والے ایک اور ملک کے اوپر جنگ مسلط کر رہے ہیں آن دا نیم آف ہیومن رائٹس, جنہوں نے ماڈرن ہسٹری میں سب سے زیادہ بچوں کو براہ راست مارا ہے. اور برطانیہ اور امریکہ اور یورپین ڈاکٹرز نے یہ ایویڈنس دیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ کیسے بچوں کو سنائپرز نے گولیاں ماری. بھئی سنائپر کی جو گولی ہوتی ہے وہ رینڈم تو نہیں ہوتی, وہ تو نشانہ لے کر ماری جاتی ہے. سنائپرز کی گولیوں سے بچے کس طرح سے مارے گئے, یہ نتن یاہو یعنی ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر جب وہ ایران میں حملہ کرنے آ رہا ہے, جو خود دنیا کا سب سے بڑا وار کرمنل ہے, وہ ایران میں ہیومن رائٹس کے نام. تو سوچئے کہ وہ ایران کا کیا حشر نشر جو وہ کرنا چاہتے ہیں. یہاں اگر ایران کی گورنمنٹ گر جاتی ہے تو ایران میں نو سیکیورٹی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوفناک سیکٹیرین وائلنس اور ایتھنک وائلنس وہ یہاں پر کریں گے. جیسے ایک دفعہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ جو ایرانین سیولائزیشن ہے اور ایرانین امپائر ہے وہ پھر باقی نہیں بچے گا, اس کو ہمیشہ کے لیے ڈسٹرائے کر دیا ہے. تو وہ کبھی الاؤ نہیں کریں گے ایرانینز ٹو رائز اگین. جرمنی کی جو اس وقت فلائٹس ہیں وہ ایران کے لیے کینسل کر دی گئی ہیں. اور جو ایران کی فارن منسٹری ہے اس نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے پچھلی جنگ میں بھی اور اس وقت بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, تو پاکستان کا شکریہ ادا ان کی جانب سے کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم بھولتے نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پروفیسر جان میئرشیمر جو کہ بہت بڑے آتھر بھی ہیں, تھنک ٹینک بھی ہیں, اور ان کے جو انالیسز ہیں وہ اس وقت بہت امریکہ میں اور ورلڈ وائڈ جو سنے جا رہے ہیں. پیئرس مارگن کے شو میں انہوں نے شرکت کی, اور پیئرس مارگن جو ہے وہ زائنسٹ لابی کا یعنی کہ بہت ایک بڑا نمائندہ ہے. تو وہاں پر انہوں نے بڑی کھل کر باتیں کی جو اس وقت پوری دنیا میں ان کو سنا جا رہا ہے. تو کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ایران کی اکانومی کی حالت ہے یہ کس نے کی ہے. جان میئرشیمر جو وہ امریکن ہے, اور بہت ساری کتابیں, اسرائیلی لابی بک جو ہے 2007 میں انہوں نے لکھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک ہماری لگائی ہوئی اکنامک سینکشنز کا نتیجہ ہے کہ ایران کی اکانومی کی آج یہ حالت ہے. تو ایکچولی تو ہم رسپانسبل ہیں جو ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں. تو اگر ہم نے سینکشنز نہ لگائی ہوتی تو ایران میں آج مظاہرے نہ ہو رہے تھے. جو اصل بات ہے یہ ریالٹی ہے. تو پیئرس مارگن نے کہا کہ ایران تو امریکہ کے لیے خطرہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, ایران امریکہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو پیئرس مارگن نے کہا کہ دیکھو ایران کیسے اسرائیل کے خلاف یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. تو جان میئرشیمر نے کہا کہ تم یہ آئیڈیا پیش کر رہے ہو کہ اگر ایران اسرائیل کے لیے خطرہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے. میں اس آرگیومنٹ کو بائی نہیں کرتا. تو یہی ہے وہ ٹوٹل پروپیگنڈا جو اسرائیلی لابی ہمیشہ کرتی ہے, اور ظاہر ہے جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے, اور وہ اس پروپیگنڈے کو جب وہ آگے پھیلاتا ہے. تو انہوں نے کہا بھئی ایران امریکہ کے لیے کیسے خطرہ ہوا؟ کیا ایران کے پاس وہ ملٹری کیپیبلٹی ہے؟ کیا ایران کے پاس وہ اکنامک کیپیبلٹی ہے؟ کیا ایران وہ انوویشنز کر رہا ہے جو امریکہ کو کوئی تھریٹ ہو؟ ایران کیا خطرہ ہے امریکہ کے لیے؟ ایران کے پاس تو ایک میزائل بھی نہیں ہے جو امریکن ٹیریٹری تک جب وہ پہنچ سکے. ایران کے پاس تو نیوکلر بھی نہیں ہے. اور ایران مطلب کس انداز سے امریکہ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو
اسرائیل نے اسٹیبلش کیا ہوا نا کہ ایران امریکہ کے لیے خطرہ ہے، جو کہ نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہے، امریکہ کے مفاد میں یہی ہے کہ وہ اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائے. تو یہ باتیں انہوں نے جب وہ کھل کر کی. اچھا اب یہ صورتحال ہے. ادھر جناب علی شن بیت کا ایک ایجنٹ جو کہ غزہ میں کام کر رہا تھا، اس کو بلایا گیا مطلب کچھ ڈسکشنز کے لیے، اور اس نے سوسائڈ کر لیا ایک بیس کے اوپر، ایک اسرائیلی بیس کے اوپر. یہ ہے ان کی اندرونی حالت، ٹھیک ہے نا. ایک اور اسرائیلی، اور وہ بھی شن بیت کے ایجنٹ نے. تو اور غزہ سے ابھی وہ ریسنٹلی آیا، تو سوچئے کہ غزہ میں وہ کیا ایسا دیکھ کر آیا کہ اب وہ اس کو یہ کرنا پڑا. سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں یہ ہو سکتا ہے جنہوں نے سوسائڈز کیے، اور تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ جو ہے وہ ان کے ذہنی مریض اور یہ سارا ہو چکے ہیں. تو ٹکر کارلسن نے کہا کہ نتنیاہو جو ہے یہ اسرائیل کے لیے بھی خطرہ ہے، اور یہ امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے، اور یہ دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے، اور اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ٹرمپ جو وہ نتنیاہو سے اپنے آپ کو دور کرے. جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہے اس نے کہا کہ ہم مکمل ریڈینس کے اندر ہیں، اور ویریس اینڈ براڈ سینیریوز کے حوالے سے کسی ایک معاملے پر ہم تیار نہیں ہیں. ہماری تیاری کئی، اب دیکھنا اسرائیل کب سے خاموش بیٹھا ہوا ہے، یعنی کب سے دیکھ رہا، کچھ کر نہیں رہا. اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کچھ ابھی کر تو نہیں رہا. لیبنان میں بمبنگ تو پہلے سے جاری ہے. پچھلے 20 دنوں سے اسرائیل کی سٹیٹمنٹس یہی آ رہی نا، ہم تیار ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں. تو وہ صرف ایک جنگ کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. ایران کے بعد تو ان کی اصل گیم شروع ہوگی. اصل جو ایکسپینشن انہوں نے کرنی ہے وہ تو ایران کے بعد کرنی ہے. ان کے ہاتھ کھل جائیں گے اس کے بعد. جو ایک ریسٹرکشن ان کو ہے بھی صحیح وہ ختم ہو جائے گی. تو وہ بہت براڈ سینیریوز کی تیاری کر کے اس وقت بیٹھے ہیں، اور بہت ساری جنگیں وہ چھیڑنے والے ہیں. تو جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے ٹرکی کو بھی دھمکایا، اور کہتا ہے کہ ٹرکی جو کہ ری اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے امپائر کو، ایکسپینشن اسرائیل کر رہا ہے، دھمکی ٹرکی کو ہے کہ وہ اپنا امپائر دوبارہ بنانے جا رہا ہے. اچھا یہ جو کام خود کرتے ہیں نا اس کا الزام دوسرے پر لگاتے ہیں. کہتا ہے کہ یہ ہم اس کو جو ہے وہ بالکل سٹرونگ اس کو کنفرنٹ کریں گے، اور ہمارے اتحادی جو ہیں یہ بھرپور انداز میں جو وہ ڈیفینڈ کریں گے اپنے آپ کو ٹرکی کے خلاف. تو یہ اس نے کھل کر جو ٹرکی کو دھمکی لگائی ہے. ادھر جناب علی اسرائیلیوں نے یونروا کے اوپر اٹیک کیا ہے، اس کے ہیڈ کوارٹر پر یروشلم میں بین گور کی قیادت میں، اور اس کی فیسلٹی کو ڈسٹرائے کر دیا. ریجن کی جو خاموشی ہے، فلسطینی وہاں پر مرتے رہے روز، اور ریجن خاموش بیٹھا رہا. آج اب دیکھیے نہ صرف ریجن ڈسٹیبلائز ہو رہا ہے بلکہ پوری دنیا ڈسٹیبلائز ہو رہی. تو آج اب ان کی اور بدماشی دیکھیں کہ انہوں نے یونروا کو جا کر جو ڈسٹرائے کر دیا. تو یہ جو پوری دنیا رول سے دور جا رہی ہے نا، اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، میجرلی اسرائیل کا ہاتھ ہے. کیونکہ ایسی ہی دنیا میں وہ مزید ایکسپینشن کر سکتے ہیں. کردش آفیشلز کہہ رہے ہیں، ایسوسیٹڈ پریس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فگرز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وی ایکسپیکٹ اینی فارم آف سپورٹ. اسرائیلی کردوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. کرد جنہوں نے معاہدہ کیا تھا اور کرنا ہے، کرنا چاہیے، وہ نہیں کر رہے بلکہ جنگ کے اعلان کر رہے ہیں. وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے اگر اسرائیلی سپورٹ نہ ہو. تو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے. تو اس سارے فتنے کے پیچھے اسرائیل ہے. اچھا اب جناب علی اگلی بات یہ سنیے کہ یو ای نے غزہ کی جو ممبرشپ ہے اس کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، یو ای نے غزہ کی ممبرشپ کو قبول کر لیا. سعودی عربیہ، جارڈن نے ریجیکٹ کر دیا، اور باقیوں نے بھی ابھی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. نہ اردگان نے کیا ہے، نہ سیسی نے کیا ہے. صرف اس ریجن میں یو ای نے کیا. اور یو ای پر جو ہے وہ اس وقت بہت وہ آئسولیشن کے اندر کہیں چلا گیا ہے. یمن سے، صومالیہ سے، سوڈان سے ان پر الزامات لگ رہے ہیں، اور فلسطینی ان پر الزام لگا رہے ہیں. غزہ میں سپائنگ انہوں نے کی، قطر پر سپائی انہوں نے کیا. ایران میں جو ملیشیا نیٹ ورک انسٹال کر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ، اس میں یو ای ان کو سپورٹ کر رہا ہے. ابھی یمن نے جو تازہ الزام لگایا ہے، انہوں نے کہا کہ یو ای یہاں پر ملیشیا اور مرسنریز کو لے کر آیا، اور یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ خفیہ جیلیں بھی بنائی ہوئی تھیں. اچھا یو ای نے اس الزام کو ریجیکٹ کیا ہے، لیکن یمن، صومالیہ، سوڈان، فلسطینی، یہ سارے کے سارے یو ای کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. تو یو ای بالکل ایک آئسولیشن میں جا چکا ہے، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسرائیل جدھر بھی کھڑا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. تو ابھی انہوں نے اس ممبرشپ کو قبول کر لیا جو ہائیلی کنٹروورشل ہے، جس کو فرانس اور کینیڈا بھی قبول نہیں کر رہے، جس کو برطانیہ بھی قبول نہیں کر رہا، جس کو ابھی تک جرمنی نے بھی قبول نہیں کیا، کسی نے قبول نہیں کیا. تو انہوں نے قبول کر لیا.
خیر جناب علی، اب آخر میں اگر بات کریں یورپ کی، تو ٹرمپ امریکن امپائر کے لیے کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے فار دا ڈکلائن آف امریکن امپائر. ٹرمپ صاحب خود ہی کافی ہیں. اور سب سے بڑا جو کام انہوں نے کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کو انہوں نے انسیکیور کر دیا ہے، یورپ کو چائنا کی طرف دھکیل دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یورپ نے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ وار لڑنی ہے تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم چائنا کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے. تو چائنا کے ساتھ ان کو ایسے معاملات کرنے ہوں گے کہ کنسیشنز کرنی ہوں گی، معاملات بڑھانے ہوں گے، اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ رشیا کے ساتھ ملٹری وار لڑ رہے ہیں، تو امریکہ اور چائنا کے ساتھ بھی بھڑ جائیں، وہ بھڑ ہی نہیں سکتے. مطلب رشیا سے بھی لڑ رہے ہوں گے، امریکہ سے بھی لڑ رہے ہوں گے، چائنا سے بھی لڑ رہے ہوں گے. تو اس اگر امریکہ سے لڑنا ہے اور گرین لینڈ کے معاملے پر سارا کرنا ہے اور ٹیرف کا جواب دینا ہے تو چائنا کی سپورٹ کے بغیر تو وہ نہیں دے سکتے. اور ایون اگر ایسا نہ بھی ہو، یہ معاملہ رفع دفع بھی ہو جائے، تو یورپین جو ہے وہ اب انسیکیور ہو چکے ہیں. اب وہ امریکنز کے اوپر بالکل ٹرسٹ نہیں کرنے والے. جو ٹرمپ نے کام کیا نا وہ واقعی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. یہ جو لیڈرشپ کا رول ہے نا، یہ ہر کسی کو ہر بار نہیں ملتا. مطلب یورپ اصل تو یورپ ہے نا، دیکھیں امریکہ بھی تو یورپینز نے بنایا نا. تو یورپ نے اپنی کمان جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کی اور امریکہ اینڈ میں ان کو یہ صلہ دے رہا ہے. تو اس لیے اب یورپینز، یہ ٹریڈ وار آگے بڑھتی ہے، گرین لینڈ کا معاملہ کتنا اسکلیٹ کرتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یورپینز امریکہ پر ٹرسٹ نہیں کرنے والے، یہ اصل بات ہے. اور وہ بالکل تیزی کے ساتھ اپنی اکانومی اور ملٹری کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو جناب علی آپ ذرا ہیڈ لائنز دیکھتے جائیے. یو کے نے اپروو کر دیا ہے چائنا پلان فار میگا ایمبیسی ان لنڈن ڈسپائٹ اسپائی فیئرز، رائٹرز. مطلب بالکل خطرات ہیں کہ بھئی یہ اتنی مسٹیریس ایمبیسی اور اتنی بڑی، مطلب ایک کلا ہے جو وہ بنانے جا رہے ہیں. جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں آئی تھی، مطلب کائنڈ آف ویسی ہی ہے. اتنی بڑی ایمبیسی کرنا کیا ہے چائنا نے وہاں پر بیٹھ کے؟ تو وہ اسپائی فیئرز اور امریکہ نے روکا ہوا تھا، وہ انہوں نے اپروو کر دیا ود ان آورز. ایسے دنیا کے بڑے بڑے الائنسز بھی ایسے ٹوٹتے ہیں. تو جب امریکہ اور اسرائیل میں کوئی پھڈا پڑے گا نا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا بڑا الائنس یہ بھی کیسے شیک کرے گا. ابھی تو اسرائیلی لابی نے جکڑا ہوا نا، اندر سے تو تحریک اٹھ پڑی ہے. وہ پولز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ڈیموکریٹس بھی اب ایک لائن لینا شروع ہو گئے ہیں. تو اگر ان کا یورپ کے ساتھ الائنس ٹوٹ سکتا ہے تو پھر اسرائیل کے ساتھ بھی ٹوٹ سکتا ہے. BBC China's mega embassy in London approved by the government after debate over security risk. شدید سیکورٹی رسک اور یہ وہ کے باوجود انہوں نے اپروو کر دی ہے. سیکورٹی رسک فرام چائنا، سپر ایمبیسی، کوئی اس کو میگا ایمبیسی کہہ رہا ہے، کوئی سپر ایمبیسی کہہ رہا ہے. MI5 warns after Starmer approves plan. MI5 نے بھی وارن کیا ہوا ہے. UK approval of China embassy paves way for Starmer Beijing trip. بلومبرگ، برطانیہ کے پرائم منسٹر چائنا جا رہے ہیں، جانے سے پہلے انہوں نے یہ اقدام کیا ہے. یعنی ایک بالکل کلیئر سگنل جب وہ بیجنگ کے لیے گیا ہے کوپریشن بڑھانے کے لیے. اتنا بڑا اقدام کر کے جا رہے ہیں نا، تو پہلے ہی سگنل مل گیا ہے کہ اب معاملات کو آگے بڑھانا ہے. اینڈ کینیڈا کے پرائم منسٹر اتنا اہم دورہ، اسٹریٹجک پارٹنرشپ وہی ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ وہ چائنا اور کینیڈا اس کی طرف جا رہے ہیں. اور چائنا کینیڈا سے آئل بھی خریدنے جا رہے ہیں. فرانس کے صدر نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ ایک ایرا وداؤٹ رولز کی طرف جا رہی ہے، ایک ایسا دور جس میں اب رولز نہیں ہوں گے. تو یہ تو 7 اکتوبر کے بعد نظر آنا شروع ہو گیا تھا. اس نے کہا کہ امریکہ یورپ کو سبجوگیٹ کرنا چاہتا ہے اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. وی نیڈ ڈائریکٹ چائنیز انویسٹمنٹ. وہ ابھی جو انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم پر خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا ہمیں چائنیز انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی. انہوں نے بھی چائنا کو یعنی ویلکم کر دیا ہے آفیشلی. ارسلا نے کہا کہ یورپی یونین جب وہ انڈیا کے ساتھ مدر آف آل ڈیل کرے گی. کینیڈا نے کہا کہ ان کے پرائم منسٹر نے کہ میجر چائنیز انویسٹمنٹ کے اوپر جب وہ کام ہو رہا ہے جو ہمارے ملک میں کریں گے. دیکھیں ان کی اکانومیز کا تو ستیہ ناش ہو چکا ہے، اوپر سے امریکہ ٹریڈ وار لانچ کر کے ان کو مزید ڈیمیج کر رہا ہے. تو اس سمے ان کو کون بچا سکتا ہے؟ چائنا. چائنا ان کی ضرورت بن گیا ہے. چائنا ان کا، اب وہ بتائیں یورپ کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹ پارٹنر ہے وہ کون ہے؟ امریکہ 2nd نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر چائنا ہے. تو اس وقت چائنا کے پاس دولت ہے، دولت کا مرکز چائنا ہے. تو ان کی اکانومیز کو انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے، جو کون دے سکتا ہے؟ چائنا. امریکہ تو الٹا ان کو ڈیمیج کر رہا ہے. تو ان کے لیے سروائیول کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے.
اور اس وقت خبر یہ ہے کہ 300 ڈچ سولجر جو وہ گرین لینڈ میں ہیں اور وہ ٹریننگ وغیرہ کر رہے ہیں. فرانس کے فارن منسٹر نے کہا کہ گرین لینڈ از ناٹ فار سیل. یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے. تازہ ترین اپڈیٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ نے رعایت رکھا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.